جو میں آج آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ایک خاتون کا واقعہ اور قصہ ہے جس کا نام عاتقہ ہے. اس کے والد کا نام خالد ہے. قبیلہ بنی خزاعہ سے ہیں. عاتقہ بنت خالد الخزاعیہ جس کی کنیت ام معبد ہے. یہ میں اس کا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ جاہلیت میں مشہور و معروف خاتون نہیں تھی. اسلام کے آنے کے بعد رسول اللہ سے ملاقات کے بعد اس کے چرچے احادیث کی کتابوں میں صفوں کے صفحے لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ خاتون ہے. اس نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوقات بیتے ہیں, یہ واقعہ میں ذرا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. توجہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 برس تھی جب اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی ہے. ہجرت کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق ہے. 3 دن غار ثور میں گزارنے کے بعد یہ سفر مدینہ کا شروع ہوا تو صدیق اکبر کی حکمت عملی کام کر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ کہہ کر مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول اب نے جانا تو مدینہ منورہ ہے, لیکن ہم اگر اس معروف اور مشہور راستے سے جائیں گے جس راستے سے لوگ جاتے ہیں تو مدینہ تک پہنچنے سے پہلے یہ لوگ ہمیں پہلے پکڑ لیں گے کہ یہ مدینہ کے راستے پہ گئے ہیں. ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم حکمت عملی کے تحت راستہ کوئی اور اختیار کریں اور اس راستوں سے گزرتے گزرتے ہم مدینہ طیبہ کا راستہ لے لیں. کیا ایسا ہو؟ فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر غار ثور کی طرف گئے ہیں. مکہ مکرمہ کے باسی جانتے ہیں غار ثور کا راستہ مدینہ طیبہ کا راستہ نہیں ہے. آج بھی غار ثور کا راستہ یمن کا راستہ ہے. حضرت ابوبکر لے ادھر سے گئے ہیں, پہنچایا ادھر ہے. یہ حکمت عملی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. ایسے ایسے راستوں سے گئے بندہ حیران ہو جاتا ہے. میں نے اپنے سفر میں کئی ایسی جگہ جا کر زیارات کی ہیں. اللہ پاک ہمارے مکہ مکرمہ کے میزبان بھائی مرید صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس شخص نے مجھے ایک ایسی جگہ کی زیارت کی, یقین مانے بالوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم کے. حیرانگی ہو کہ اس جگہ سے اس جگہ اس کے درمیان سے حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. ایسے ایسے معاملات وہ لوگ جانتے ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں, ان کے علم اور رزق میں, اولاد میں برکات عطا فرمائے. تو میں آپ کی خدمت میں وہ جگہ بتاتا ہوں جہاں سے صدیق اکبر گزر رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ لیا کہ 2 بندے جا رہے ہیں. وہ اللہ کے رسول کو شکل مبارک سے نہیں جانتا تھا. اس نے ابوبکر صدیق سے پوچھا, سنائے کیا حال ہے جی, خیریت, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی سفر پہ. اچھا آپ کے تو تجارتی سفر ہوتے ہیں. اچھا خیر, یہ بندہ کون ہے؟ یعنی اس طرح حضرت صدیق اکبر نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات ایسی کی کہ رسول اللہ کا راز بھی راز رہا. کہا ذا ہادی یہدینی, یہ میرا راہبر اور رہنما ہے, مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اس زمانے میں لوگ گائیڈ لیتے تھے, راستہ دکھانے والا کہ وہ ہمیں پیسے اسے دیتے, وہ راستہ اس نے سمجھے یہ سفر کا راستہ. اور صدیق اکبر تو دین و دنیا کا راستہ فرما, ہادی راستہ دکھانے والا. آج بھی مکہ المکرمہ میں وہ پہاڑ کے نیچے ٹنل اور سرنگ اور نفق موجود ہے جسے نفق ہادی کہتے ہیں. نفق ہادی یعنی اس جگہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بات ارشاد فرمائی تھی. جدہ سے تھوڑا پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف گھومے ہیں. جاتے ہوئے عثفان کے بعد وادی قدید پہنچے. یہ 100 کلومیٹر سے تھوڑا زائد بنتا ہے قدید کی وادی میں رکا ہوں الحمدللہ کئی بار. ایسی ایسی جگہ وہاں ہیں, حیران ہو جاتا ہے. یہ ام معبد بھی قدید میں رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزرتے وقت 4 آدمی تھے. جب غار ثور سے نکلے تھے تو حضور علیہ السلام سمیت 4 بندے تھے ہجرت کے سفر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر اور ایک حضرت ابوبکر کے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ, اور چوتھے آدمی حضرت عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ غار ثور کے بعد مدینہ طیبہ تک مشکل راستوں کی نشاندہی کریں گے کہ آسان ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. یہ 4 آدمی تھے. ام معبد کے خیمے میں پہنچے ہیں نا, دن کو کسی جگہ آرام کیا اور شام کو سفر کیا, اور اس طرح ام معبد کے 2 خیمے بڑے مشہور تھے. یہاں لوگ رکتے تھے, یہ ان کی ضیافت کیا کرتی تھی, ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی. ام معبد اور اس کا خیمہ. معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ, ام معبد یہ عبادت کی جگہ کی گویا نگران تھی. نام اس کا عاتقہ ہے. اتفاق اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا, باقی جانور ہوتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو گھر میں مہمان نوازی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جو خاوند ہے ابو معبد وہ بھی کسی جگہ کام پہ گیا ہوا ہے, اور جو بکریاں ہیں
وہ گڈریا گیا ہوا ہے چرانے کے لیے، جو باقی جانور ہے اس کو ادھر ادھر لگایا ہوا ہے، گھر میں مہمان نوازی کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ایک بکری تھی جو بالکل لاغر ٹھہری تھی اور ایک کونے میں ٹھہری تھی، اسی لیے ٹھہری تھی کہ یہ چلنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ریوڑ کے ساتھ جائے اور چر کے آئے۔ یہ 4 حضرات یہاں پہنچے ہیں اور اس نے عزت احترام کیا۔ اس نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کے تو چرچے تھے ہر جگہ کہ یہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا تاجر ہے۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی تو حیران ہو گئی وہ خاتون کہ میرے گھر میں ایسے معزز افراد آئے۔ تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی، اس وقت میں اس پوزیشن میں ہوں۔ حالانکہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر قافلہ اس بات کا شاہد عدل ہے کہ میں نے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو بکری ٹھہری ہے اس کا دودھ ہمیں مل جائے گا۔ عرب کی مہمان نوازی میں بکریوں کے دودھ تو وافر ملا کرتے تھے۔ اس نے سوری کرتے ہوئے ام معبد نے حضرت ابوبکر صدیق کو عرض کیا کہ یہ بکری اگر کسی کام کی ہوتی نا تو 4 قدم چل پڑتی، آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے، یہ اتنی لاغر ہے کہ اس کا سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے، پتہ نہیں شام تک بچے یا نہ بچے، تو اس بکری کو میں مہمان کے سامنے پیش کروں، میری بےزتی نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں حضرت ابوبکر کو دیکھا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کی پہلی جلد میں، یہ کتاب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 650 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ ابھی تو کمپیوٹرائز چھپی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے مکہ مکرمہ سے لی ہے۔ بلکہ میں نے ایک شاگرد ہیں بھائی اختر رسول، یا جانتا ہے کہ بھائی اختر رسول جب والدہ کے ساتھ حج پہ غالباً گئے تھے، یہ وہ خرید کے میرے لیے ہدیہ لائے تھے، میں نے ان کو نام بھیجا تھا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں فصل و ام معبد کے تحت پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے، یہ صفحہ 513 14 15 16 یہ مستقل پورا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اللہ کے رسول کو آنکھوں میں دیکھا نا تو آپ علیہ السلام کی بات ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں، یعنی حضور رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہو اگر تجھے بکری ہمیں دینے میں دودھ دوہنے وقت تک اعتراض نہیں ہے تو ہمیں دے دے، باقی دودھ جانے اور دودھ دینے والا جانے، اس کے تھنوں میں اتارنے والا جانے۔ اس کا مطلب چھوڑ، اگر بکری آپ کی اور ہم تک دے سکتی ہو نا، باقی رب جانے اور رب والے جانے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا، انہوں نے کہا جی بکری لے لے، اس میں ہے کچھ نہیں۔ دیتے وقت ام معبد کا ذہن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو میری بات پہ اعتماد نہ ہو، کہ میں نے جو کہا اس کے تھن سوکھے ہوئے ہیں، انہیں اعتماد نہ ہو، چلو دے لوں، دیکھ لیں مہمان۔ بکری اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے دیا۔ اللہ کا نام لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں بکری جگالی کرنا شروع ہو گئی جیسے کھاتی پیتی بکری ہو، جگالی سمجھے، اوگل مارنا شروع تھی گئی جی میں کھادی کھڑی ہو گئی، اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد کو تو ایک شاک لگا، آنکھوں کے سامنے کتنا بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے دیکھ لیا۔ آپ دیکھیں بندہ آج رسول اللہ کی بات سنتے اور ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جس نے اپنی آنکھوں سے بات بھی سنی اور معجزہ بھی دیکھا اپنی نظروں سے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ام معبد نے کہا اللہ اکبر، اب بالکل خاموش ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے لیے اشارہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ آج اللہ کے رسول کی سخاوت جوش پر ہے، تو ام معبد کو کہا کہ ام معبد چھوٹا برتن نہ لانا، گھر میں موجود سب سے بڑا برتن لانا۔ اس عورت کے پاس جو بھی اس زمانے کا دیگچا ویگچا اور برتن تھا اس نے پیش کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا، چھوٹا برتن وہ ساتھ لائی، اس سے بھرا، تو اللہ کے رسول نے پہلے ام معبد کا آپ نوش کر لیں۔ اس نے دیکھا بکری سے دودھ اتنا زیادہ اور مسلسل آ رہا ہے، تو اس نے اسے سعادت سمجھ کے پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ اب عبداللہ لیسی کو دو، ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، اس نے پیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ کو دیا، پھر ابوبکر کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا سفر میں چلنے والا جو بڑا ہوتا ہے وہ سفر کی خدمت کرتا ہے، سید القوم فی السفر خادمہم،
حدیث پاک میں ہے نا کہ جو لیڈر گروپ لیڈر ہو اور وہ سفر میں اپنے دوستوں کو لے کر جائے تو خود بڑا بن کے یوں نہ بیٹھے بلکہ خدمت والا مزاج رکھے. کہ ابو بکر اب آپ پہ ہو. حضرت صدیق اکبر نے پیا, پھر اللہ کے رسول نے نوش فرمایا. کچھ ٹائم گزرا, وہ دودھ بچ گیا تھا, پھر مزید دودھ پیا اس کا 2-3 بار. یہ سفر سے ویسے ہی آ رہے تھے تو ان نے خوب پیا جیسے پینے کا حق ہو. برتن خالی ہو گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے بات شروع کی دین اسلام کی دعوت پر. تو اس عورت نے آپ علیہ السلام سے آپ کی دعوت پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بتائی, رسالت بتائی. تو اس خاتون نے کہا کہ واقعی میں نے اس راستے کے گزرتے ہوئے بڑے نشیب و فراز دیکھے, بڑے لوگوں کے معاملات کو جانتی ہوں. آپ کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی, آپ کی گفتگو دھوکے بازی نہیں ہو سکتی. میں کتنے ٹائم سے یہ معاملہ دیکھ رہی ہوں, میں نہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. جس رب کی دعوت آپ دے رہے ہیں, اگر میں آپ کی دین میں داخل ہو جاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ بظاہر سمجھتی تھی شاید یہ مجھے اپنے ہاں داخل نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں فرمایا کہ میری تو کوشش ہے کہ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف میرا ہر امتی آ جائے. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا, اسے مسلمان کیا, وہ صحابیہ بنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اور حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ یہاں گھر کے بڑے, انہوں نے کہا جی میرے خامد ہیں ابو معبد, وہ کام گئے ہوئے ہیں, یہاں ہمارا غلام ہے وہ بکریاں لے کر گیا ہوا ہے, جانور وہاں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برتن ایک بار پھر دو. کہا جی کیوں؟ کہا آپ کا خامد بھی تو اسی گھر کا حصہ ہے نا, جس کے گھر میں ہماری مہمان نوازی ہوئی ہے. ایک بار پھر دو, میں برتن سے دودھ دھو دیتا ہوں اور اپنے خامد کو پلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دودھ دوہا تو اسی لاغر بکری سے پھر دودھ آیا, اور وہ دودھ آ گیا, وہ برتن بھرا, فرمایا یہ لے لو, بچوں کو دینا اور اپنے خامد کو دینا. اور بکری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیا, اس نے جا کر وہاں باندھ لیا. کچھ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گزارا. خامد اتفاق سے اس دن بہت لیٹ ہوا, یہ انتظار میں تھے لیکن وہ نہ آ سکا ان کی موجودگی میں. تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ویسے ہی دشمنوں کے نرغے سے نکلے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے, اگر آپ کا حکم اور مشورہ ہو تو ہم یہاں سے چل پڑیں. کہ جی ٹھیک ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ راہبر چل پڑا. حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں, یہ چلے گئے. کچھ ٹائم گزرا, ایک وقت یہ ایک عجیب کیفیت میں خاتون اس عجیب کیفیت سے دوچار تھی کہ کیا ہو گیا یار میری زندگی میں, کوئی اس کی تو زندگی بدل گئی نا, اس کی شخصیت اس سے ملاقات ہوئی ہے جو کائنات میں اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اللہ آپ سب کو قبولیت والا سفر فرما دے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. تو روزے رسول پہ جب آپ ٹھہریں گے نا, چند فٹ اور چند گز کا فاصلہ ہوگا, تو یقین مانے بندہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگ جاتا ہے کہ میری قسمت میں اتنا قریب آ گیا اس شخصیت کے جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے. میں ابھی استنبول کے سفر میں ترکی کے اندر اس 4 تلواروں کی زیارت کر رہا تھا توپ کاپے میوزیم میں. یقین مانے ہماری داڑھی سے آنسو گر رہے تھے. میرے ساتھ مولانا حمزہ ندیم سے کراچی کے, اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے, وہ ہمارے سفر کے مسبب بنے ہیں. میں اور مولانا حمزہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ رہے تھے, ہماری زبان نہیں چل رہی تھی. میں نے کہا یار رسول اللہ کے ہاتھ میں سالوں یہ تلواریں رہی ہیں اور آج اس تلوار میں اور ہم میں چند فٹ کا فاصلہ ہے. کیا اس قسمت کے قابل ہوتا ہے عام بندہ کہ وہ اپنے نبی کی اس استعمال شدہ چیز کے ساتھ جا کر ٹھہر جائے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اللہ قبول فرمائے. بڑی بڑی چیزیں وہاں توپ کاپی میں موجود ہیں, دیکھنے کی چیزیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو جبہ مبارک زیب تن فرمایا ہے نا, وہ حضرت امام حسین کا جبہ وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ آپ سب دوستوں کو لے جائے, مقبولیت والی حاضری عطا فرمائے. تو رسول اللہ کی طرف جس کی نسبت ہو اس چیز کا مقام اتنا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی نسبت رسول اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کی ہوگی اس خاتون کی کیفیت کیا ہوگی. بہرحال یہ خاتون خود کو بڑی خوش قسمت سمجھ کے, بلکہ سمجھ کیا تھی, سوچ رہی ہے میرے خامد آئیں گے میں بتاؤں گا. جب ابو معبد آئے نا تو اس نے کہا کہ یہ لو آپ دودھ. انہوں نے کہا پہلے آتا تو آپ پانی پیش کر دی, آج دودھ. اس نے کہا تجھے نہیں پتا, تیرے گھر کو 4 چاند لگ چکے. کیا ہوا؟ اس نے دودھ رکھا. کہا دودھ رکھ نہیں, پہلے پی اور پھر بات کریں گے. اس نے دودھ پیا. کہا آج یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. تو نے کہا آیا کون تھا؟ تو اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظر میں سما کر
جو نقشہ آپ نے ذہن میں بنایا تھا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ایسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تھا، حضور کی آنکھیں ایسے تھی، آپ علیہ السلام کے بولنے کا انداز اور سامنے والے کے سننے کا انداز ایسے تھا، حضور پاک علیہ السلام جو بات فرماتے وہ عمل کتنے ٹائم میں عمل درآمد ہو جاتی، اس نے ساری باتیں اپنے الفاظ میں اپنے خاوند کو بتا دی۔ تو جب اس نے پوچھا نا کہ مجھے بتائیے، یہ امام ابن القیم لکھتے ہیں سفیلی یا ام معبد کیف ہوا، مجھے بتا ام معبد وہ شخص کیسا تھا، ابھی تک جان پہچان نہیں ہے، بتایا رسول پاک ہے فلاں، اس طرح کی بات ہے نا، اس سے پہلے تعارف ہو رہا، وہ کیسا تھا؟ میرے دوستوں میں رب کی گھر مسجد میں بیٹھا ہوں، اس خاتون نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کا نقشہ کھینچا ہے نا، ان الفاظ کو پڑھ کے بندے کی ایمانی کیفیت لبریز ہو جاتی کہ یار ایک وقت کی صحابیہ ہے، ایک مختصر اور قلیل وقت رسول اللہ اس کے گھر میں رہے ہیں، اور اس نے کیا سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات کہہ دی۔ یہ اپنے خاوند کہنے لگی ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم وفی عینیہ دعج وفی اسفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطح احور اقہل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا سمت علاہ الوقار وان تکلم علاہ البہاء اجمل الناس وابہمہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حدر کأن منطقہ خضرات نظم یتعدرن ربیع لا تقیمہ عین من قصر ولا تشنعہ من طول غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا لہ رفقاء یحفون بہ اذا قال استمعوا لقولہ واذا امر تبادروا الى امرہ محفوظ محشود لا عابس ولا منزف۔ کہا میں نے اس شخصیت کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ چمک رہا تھا، میں نے اس کے اخلاق کا اندازہ لگایا تو اخلاق بڑے پاکیزہ تھے، ان کا سر مبارک کوئی بڑا نہیں تھا کہ بوجھ دار ہو جاتا، اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ عیب دار ہو جاتا، میں نے ان کی قد و قامت کو بہت حسین دیکھا، ان کے چہرے کو بڑا جمیل دیکھا، ان کی آنکھیں میں نے کھلی اور سیاہ دھاریوں میں دیکھی، ان کے بال کافی گھنگریالے بھی تھے اور کالے بھی تھے، آواز رسول اللہ کی بڑی جاندار تھی، گردن بالکل مصفح کی سطح پہ تھی، خوبصورت اور پرنگی آنکھیں تھیں، بلند قامت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھویں آپس میں بالکل تقریباً ملی ہوئی تھیں، خوبصورت اور سیاہ بال تھے، جب وہ خاموش ہو جاتے بیٹھنے والوں پہ وقار چھا جاتا، اور جب وہ بولنا شروع فرماتے ایک حسن اور خوبصورتی شروع ہو جاتی، اللہ کی قسم وہ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے، دور سے دیکھو تو پیارا نظر آئے، قریب جا کے دیکھو سب سے حسین نظر آئے، جمیل اور شیریں کلام اس شخصیت کا تھا، اس بزرگ کی زبان پہ میں نے فضول اور واہیات بات نہیں سنی، اس نے کلام ایسے کیے جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹو تو جواہرات اور موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ترتیب کے اعتبار سے گرتے ہیں تو ترتیب کے اعتبار سے ان کی زبان سے باتیں جاری ہوتی، میری آنکھوں نے ان کی پستی قد کا عیب نہ نکال سکا، نہ لمبے قد کا نقص نکال سکیں، وہ دو شاخوں کے درمیان ایسی خوبصورت شاخ کی مانند تھے جو ان دو سے زیادہ تر و تازہ اور حسین نظر آتی ہے، ان کے ساتھیوں نے انہیں یوں گھیرا لگایا ہوا تھا، جب وہ بات کرتے یہ سنتے اور حکم بجا لاتے، وہ حکم کرتے یہ تعمیل کرتے، وہ خدمت کرانے اور مخدوم تھے، مطاع تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی، وہ تنگ نظر بھی نہیں تھے، بے مغز بھی نہیں۔ یہ ایک لمحوں کی، ایک دن کے چند لمحوں کی ملاقات ہے، یہ اس خاتون کے الفاظ ہیں۔ آج کے ترجمے والے جتنی کوشش بھی کر لینا، شاید میں اس عورت کی الفاظ کی کیفیت تو ان الفاظ میں نہیں لا سکتا نا،
جب اس نے یہ لفظ کہا نا تو آگے سے اس کا خاوند جو سنتا رہا کہ میری بیوی آج کیا بول رہی ہے، اس کی ملاقات ہے نا کہیں سے، کوئی اثر بھی تو ہے۔ سنتے سنتے اس کے خاوند نے کہا اچھا، فقال ابو معبد واللہ ھذا صاحب قریش، اب میں سمجھ گیا ہمارے گھر کو رونق کس نے لگائی ہے، یہ تو وہی قریش کے نوجوان ہیں الذی ذکروا من امرہ ما ذکروا، جس کی نبوت کے ذکر کے چرچے مکہ المکرمہ میں تجارتی سفر میں سن کے آیا تھا، یہ وہ شخصیت ہے۔ اور فوراً اپنی بیوی کو کہا کہ وہ کہاں گئے ہیں، میں تھوڑے معلومات لے لیتا ہوں، ان کی منزل کا پتہ میں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے میری قدرت میں جتنا مال ہے نا انہیں بیچ کے بھی ان تک پہنچنا پڑے نا تو ہم جائیں گے۔ لقد ہممت واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ ارادہ کر رہا ہوں ان اصحبہ، کہ میں اس کا ساتھی اور صحابی جا کے بنوں گا، ولا افعلن ان وجدت الی ذلک سبیلا، جتنی کوشش مجھے صرف کرنی پڑے گی میں کر کے اس تک پہنچنے کا راستہ نکالوں گا۔ اور یہی ہوا، یہ معبد اور ابو معبد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رسول اللہ ایک ہی بار کلمہ طیبہ پڑھتے وقت کہا، باقی کیا کہتے تھے؟ مبارکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کرتی تھی تو مبارک کہتی تھی۔ یہ جب مدینہ طیبہ آئی نا اپنے خاوند کے ساتھ، اب خاوند نے تو ملاقات نہیں کی تھی نا اللہ کے رسول کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی تو نہیں تھے، اتفاق سے قباء سے اندر جاتے ہوئے حضرت ابو بکر ہی نے ملے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ملے نا تو اس نے دیکھ کے انہیں کہا واللہ ھذا صاحب مبارک، اللہ جانتے ہیں میرے خاوند یہ بندہ تھا جو اس مبارک کا ساتھی تھا، جو اس کے ساتھ تھا۔ حضرت صدیق اکبر انہیں وال آئے ہیں، ان کے خاوند نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک وہ بکری زندہ رہی تھی، اس بکری کا دودھ پینے بڑی بڑی دنیا آیا کرتی تھی، کتنے عرصے تک یہ بکری رہی ہے۔ اور پھر ان کا ایک سلسلہ ہے، ایک ذکر ہے اس خزائیہ کا۔ آج اللہ پاک آپ کو وادی قدیت میں لے جائے، آپ جائیں تو خیمہ تو نہیں ملتا لیکن وہ جگہیں ضرور ملتی ہیں جہاں پر معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی تھی۔ تھوڑا روڈ سے طریق الہجرت سے اندر جانا پڑتا ہے، کوئی 5 کلومیٹر کے لگ بھگ کا غالباً سفر ہے۔ وہاں جائیں نا، ایک تصور میں جائیں تو خوشبو رسالت آج بھی موجود ہے۔ واللہ اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے چند لمحے بندہ وہاں ٹھہرے نا، ایمانی کیفیت میں ایک فرق آ جاتا ہے کہ اس زمین کو وہ شرف حاصل ہے جہاں میرے پاک پیغمبر نے ایک شخصیت کو کلمہ بھی پڑھایا تھا اور اپنے قدموں کو یہاں بوسہ بھی دیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں وہاں آج بھی وابستہ ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔